سلام دوستو، جرت پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ کو 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ جو ہمارے ہاتھوں لگ چکا ہے اس کی تمام تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے۔ 48 آرٹیکلز میں مختلف ترامیم کی گئیں اور ناظرین کرام اس کو 2025 کا 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ اگر کہا جائے تو یہ کام نہیں ہوگا۔ اس کی کچھ تفصیلات جو میرے پاس آئیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے لازمی اس ویڈیو کو تمام پاکستانیوں تک شیئر کیجیے گا تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے اور آئین میں کیا کیا تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ وفاقی آئینی عدالت، یہ نئی ایک عدالت قائم کی جا رہی ہے۔ یہ عدالت آئین کی تشریح، وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات اور بنیادی حقوق سے متعلق مقدمات کی واحد مجاز عدالت ہوگی۔ یعنی یہ وفاق اور صوبے کے درمیان جو کانفلکٹس ہیں ان کو دیکھے گی، سنے گی اور فیصلہ کرے گی۔ یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے جو کہ ایک نئی وفاقی آئینی عدالت اس 27ویں آئینی ترمیم کے بعد بنائی جا رہی ہے۔ حصہ دو، دوسری چیز سنیں، بڑی تبدیلی وہ یہ ہے کہ نئی عدالت کا قیام۔ ترمیمی بل کے مطابق وفاقی آئینی عدالت میں ایک چیف جسٹس اور متعدد ججز ہوں گے جن کی تقرری صدر پاکستان کریں گے۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال مقرر کی گئی ہے، جبکہ ججز حضرات 68 سال یعنی 68 ایئرز کی عمر تک اپنے فرائض انجام دے سکیں گے۔ یہ عدالت اسلام آباد میں قائم کی جائے گی اور ملک کی کسی بھی دوسری عدالت کے فیصلوں سے بالادستی رکھے گی۔ یعنی سپریم کورٹ کے اوپر ایک اور بڑی عدالت کا قیام اس 27ویں آئینی ترمیم کے جو اس میں 48 آرٹیکلز ہیں ان میں ایک آرٹیکل کو یہ چینج کیا جا رہا ہے، بلکہ اس میں یہ امینڈمنٹ کی جا رہی ہے آئین کے اندر۔ یہ امینڈمنٹ نہیں بلکہ اس نئی شک کو لایا جا رہا ہے، جو ہے ایڈیشن کی جا رہی ہے آئین کے اندر، اور وہ یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے اختیارات میں تبدیلی کی گئی ہے۔ سو موٹو ایکشن جو کہ آرٹیکل 184 کے مطابق کوئی بھی چیف جسٹس آف پاکستان سو موٹو ایکشن لے رہے تھے، ان کے یعنی سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور سو موٹو ایکشن لینے کا جو ایک اختیار تھا سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس سے وہ واپس لے لیا جائے گا 27ویں آئینی ترمیم جب ناظرین کرام پاس ہو جائے گی پارلیمنٹ سے۔ یعنی اب آئینی نوعیت کے مقدمات یا از خود نوٹس کے اختیارات سپریم کورٹ سے ہٹ کر نئی وفاقی آئینی عدالت کو پیش کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام کیا چینجنگ ہوئی وہ بتاتا ہوں۔ ججز کی تقرری کا نیا طریقہ، ترمیم کے تحت ججز کی تقرری کا طریقہ بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب ججز کی نامزدگی کے لیے ایک نیا عدالتی کمیشن بنایا جائے گا جس میں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، ایک ٹیکنوکریٹ اور دیگر سینئر ججز شامل ہوں گے کہ جو ججز کی تقرری کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ فوجی کمانڈ میں تبدیلیاں، اس کا 5واں حصہ، سب سے بڑا حصہ فوجی کمانڈ، جو کہ چہم گوئیاں چل رہی ہیں لیکن وہ پتہ کسی کو بھی نہیں ہے، کچھ رومرز ہیں، کچھ ادھر ادھر کی باتیں لوگ کر رہے ہیں، لیکن ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ایگزیکٹ معاملہ کیا ہے۔ بل میں فوجی نظام سے متعلق بھی اہم ترامیم شامل ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یعنی جو ساحر شمشاد مرزا صاحب کا عہدہ تھا جس پہ بھی وہ براجمان ہیں، وہ ختم کیا جا رہا ہے 27 نومبر 2025 سے، اور اس کے بعد یہ چیئرمین چیف جوائنٹ آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ پاکستان میں نہیں ہوگا۔ اس کی جگہ آرمی چیف کو چیف آف ڈیفینس فورسز کا عہدہ بھی دے دیا جائے گا۔ یعنی یہ ختم کر کے یہ والا عہدہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا، اس کے مد مقابل ایک اور عہدہ لا رہا ہے جو کہ آرمی چیف کو ہی دیا جائے گا، جسے چیف آف ڈیفینس فورسز کا عہدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ تینوں فورسز، بحری، بھری اور فضائی، یہ تینوں آرمی چیف کے انڈر اس 27ویں آئینی ترمیم کے بعد چلی جائیں گی۔ اس کے علاوہ فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کے عہدوں کو جو ہے وہ تا حیات قرار دیا جا چکا ہے۔ یعنی یہ ساری زندگی جو بندہ چیف مارشل، فیلڈ مارشل بن گیا، وہ ساری زندگی کے لیے فیلڈ مارشل رہے گا۔ اس کو جو ہے وہ تنخواہ بھی اسی طرح ملتی رہے گی، پریولیجز بھی اس کو اسی طرح ملتے رہیں گے، اور مراد وغیرہ بھی، اور اس کو یونیفارم بھی اس کو لگا رہے گا، یعنی اس سے یونیفارم بھی نہیں لیا جائے گا۔ صدر پاکستان کو مکمل استثناء دے دیا گیا ہے اس 27ویں آئینی ترمیم میں۔ بڑی تبدیلی کی گئی ہے صدر مملکت کے لیے، وہ یہ ہے کہ اب صدر کے خلاف کسی بھی عدالت میں مقدمہ دائر یا جاری نہیں کیا جا سکے گا، حتیٰ کہ مدت صدارت ختم ہونے کے بعد بھی نہیں۔
یعنی کوئی عدالت کوئی قانون صدر کے لیے نہیں ہوگا اور صدر کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ مقدمہ درج نہیں ہو سکا کسی عدالت میں. اس طرح گورنر کو بھی اپنی دوران ملازمت قانونی کارروائی سے مکمل استثناء دے دیا گیا ہے. یعنی گورنروں کو بھی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ جو مرضی کریں، صدر پاکستان جو مرضی کریں، کسی آئین اور قانون کے تحت انہیں نہیں پوچھا جائے گا. دیگر آئینی تبدیلیوں میں اگر بات کریں تو بل میں درجنوں آرٹیکلز میں ترامیم کی تجویز کی گئی ہے، جن کے تحت لفظ سپریم کورٹ کے ساتھ وفاقی آئینی عدالت شامل کیا گیا ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ اب نہیں کہا جائے گا، اب وفاقی آئینی عدالت، اس کو ترمیم کر کے اس کے ساتھ یہ اضافہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ آئین کے تیسرے، چوتھے اور پانچویں شیڈول میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں تاکہ نئے عدالتی ڈھانچے کو آئینی حیثیت دی جا سکے. ناظرین، اگر میں اس ویڈیو کو سمرائز کروں تو وہ یہ ہے کہ اس میں مختلف چیزیں کی جا رہی ہیں. ایک تو ایک نئی عدالت بنائی جا رہی ہے جسے وفاقی آئینی عدالت کہا جائے گا. اس عدالت کے سربراہ چیف آف دی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوں گے. اس عدالت کے ججوں کی تعداد صدر یا پارلیمان طے کرے گی. یہ عدالت آئین کی تشریح اور وفاقی و صوبائی حکومتوں کے درمیان تنازعات کے فیصلوں کی مجاز ہوگی. سپریم کورٹ کے اختیارات میں تبدیلی. سپریم کورٹ سے آئینی معاملات نکال کر وفاقی آئینی عدالت کو دے دیے جا رہے ہیں. آرٹیکل 184 از خود نوٹس کو مکمل ختم کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کو اب زیادہ تر اپیلوں اور عام عدالتی مقدمات کی سماعت کے لیے مختص کیا جائے گا اور رکھا جائے گا. وفاقی آئینی عدالت کے اختیارات جو ہے وہ آئینی تنازعات حل کرنا، بنیادی حقوق اور آئین کی تشریح سے متعلق مقدمات سننے کی یہ عدالت جواز ہوگی. یعنی وہ جو سپریم کورٹ کے پاس اختیارات تھے وہ اٹھ کے اب اس نئی آئینی جو عدالت بنائی جا رہی ہے اس میں یہ چلے جائیں گے. صدر اگر کسی قومی یا آئینی نوعیت کے سوال پر رائے لینا چاہیں تو یہ عدالت مشورہ دے سکے گی. اس کے علاوہ 68 سال اس عدالت کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر کر دی گئی ہے اور 3 جسٹس کی جو مدت ملازمت ہوگی وہ 3 سال کے لیے ہوگی. اس کے علاوہ ناظرین کرام، آئینی معاملات کے لیے وفاقی آئینی عدالت بنائی گئی ہے. المختصر میں اگر اس کو سمرائز کروں تو وفاقی آئینی عدالت آئینی معاملات دیکھے گی. سپریم کورٹ اپیلی یا فوجداری مقدمات کے لیے بنا دی گئی ہے، اس کو اختیارات دے دیے گئے، محدود کر دیے گئے ہیں. اور تیسری وفاقی شرعی عدالت. یہ 3 عدالتیں ہیں، اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ پاکستان میں رہیں گی. ججز کی تقرری کا نیا طریقہ. ججز کی تقرری اب ایک مشترکہ کمیشن کے ذریعے ہوگی جس میں سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت دونوں کے جسٹس شامل ہوں گے. کمیشن میں ایک ٹیکنوکریٹ ماہر شخص بھی ناظرین اکرام شامل ہوگا. اور اس کے علاوہ آرمی چیف کے عہدوں میں تبدیلی کی گئی ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کیا جا رہا ہے. آرمی چیف کو بیک وقت چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بھی ملے گا. فیلڈ مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کے عہدوں کو تا حیات برقرار رکھا جائے گا. ان عہدوں والے افسران کو صدر کی طرح استثناء حاصل ہوگا. یعنی یہ جو عہدے ہیں فیلڈ مارشل کا، ایئر سٹاف کا جو فیلڈ مارشل ہوگا، ایڈمرل آف دی فلیٹ یا جو ہے وہ مارشل آف دی ایئر، نیوی کا یا ایئر فورس کا، جو بھی فیلڈ مارشل تینوں، یہ صدر پاکستان کی طرح تمام مقدمات میں بری و ذمہ ہے، جو مرضی کریں ان کو کوئی نہیں پوچھ سکے گا. صدر پاکستان کو تو مکمل استثناء حاصل ہو گیا کہ اس کے خلاف نہ کوئی عدالت میں مقدمہ درج ہو سکے گا، نہ کوئی مقدمہ اگر پہلے کا بنا ہوا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے ساتھ وفاقی آئینی عدالت لفظ بھی مختلف آرٹیکل میں شامل کر دیا گیا ہے. ناظرین کرام، یہ مسودہ تھا جس کی بر وقت اطلاعات جرأت پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچائی. دیگر لوگوں تک بھی پہنچائیے گا اور بتائیے گا کہ کیا، کمنٹ سیکشن میں ضرور یہ بتائیے گا کہ کیا 27ویں آئینی ترمیم ملک پاکستان کے لیے بہتر ہے یا نہیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. چینل سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.